اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری کے سب سے لاڈلے ترین اسٹوڈنٹ امام مسلم تھے، اور بلکہ محدثین تو کہتے ہیں یہ صحیح مسلم جو ہے یہ بھی امام بخاری کی کرامت ہے، کیونکہ انہی سے امپریس ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایران ہی شفٹ ہو گئے تھے، نیشا پور میں۔ نیشا پور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے۔ 250 ہجری 250 ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے، وہیں پہ امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ۔ اس وقت تک ظاہر امام بخاری لکھ چکے تھے، تو یہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے، امام محمد بن یحییٰ الذہلی المتوفی 253 ہجری 253 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ امام بخاری المتوفی 256 ہجری اور امام مسلم المتوفی 261 ہجری کے مشترکہ استاد تھے۔ انہوں نے ہی سرمنی ارینج کی جب امام بخاری آئے کہ جی ان کو ویلکم کہا جائے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر ان سے حدیثیں سنتے تھے، جس طرح آج کل کو بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلک اکٹھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور امام زولی نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلق قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا۔ اچھا، یہ جو میں واقعہ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا ہے۔ اسماء و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حالات زندگی، اس علم کو جو ڈیوائز کیا کہ اسماء الرجال، رجال رجل مرد کو کہتے ہیں، اسماء ان کے نام۔ اس میں امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے التہذیب التہذیب، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، اور ان سے بھی پہلے امام الذہبی المتوفی 748 ہجری، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگ تو موجود ہوتے ہیں، جس طرح یہاں کے لوگ یزید کا مسئلہ چھیڑ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے، وہ انگلش میں محاورہ بھی ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے، تو یہ ظاہر غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا۔ اس کے آگے دو اسکول آف تھاٹ تھے۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے نا، اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہٰذا یہ تو مخلوق ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے، یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے۔ قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے، یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے، وہ کہ ذرا انک سے لکھے گئے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے۔ لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ انسان نے اس کو لکھا ہے، تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا، تبھی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے۔ اب یہ قرآن کو اگر کوئی معذلہ توہین کرتا ہے، یا کوئی پرانے اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ یعنی وہ ڈیڑھ اتھل والی گال تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تھے ظاہر امام بخاری نے اپنا موقف تو بیان کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا جی امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے، جی اے دیکھ لو، اے گمراہ ہے بندہ۔ اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شہر، حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزارتی ہے۔ اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آ گئے، انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی۔ انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے، وہ عمرو بن حنبل کے شاگرد تھے، المتوفی 241 ہجری۔ چونکہ عمرو بن حنبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، خلیفہ عباسی معتصم باللہ کی۔ اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی غلط بات بھی کرے نا تو وہ اس کو بھی آن کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنی ان کی قربانیاں ہیں دین کے لیے۔ جیسا کہتے ہیں نا جناب، جس طرح ہم جب کوئی پرائم منسٹر کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بندہ ایماندار ہے، ہم کہتے ہیں یار ایماندار ہے، مان لیا ہے، ہم اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں ہم ایماندار مانتے ہیں، لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی نا وہ نہیں جی خدمات ہے تو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی بننا ہے، یا انہوں نے نہیں کہا چونکہ اس مسئلے میں غلوف کیا تو ان کے نام پہ غلط چیز منسوب کر دی جائے۔ انہوں نے کہا جی بھائی جی گل یہ ہے کہ بھائی جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا، تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے۔ تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے، امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایٹیچیوڈ تھا امام زہلی کا۔
اور دوسری طرف امام زولی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ایون اگر آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جا کے لکھیں نا امام بخاری امام مسلم تو آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے. اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں نا تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے. اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی اور امام بخاری کی للائیت دیکھیں 43 احادیث صحیح بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود. لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی حدیث نہیں لینی. اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے. امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں, وہ بھی میرے استاد ہیں, میرا انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی, آپ سے بھی کوئی نہیں لوں گا, تاکہ بیلنس ہو جائے. لیکن امام بخاری کی للائیت دیکھیں, انہوں نے اپنے اسی استاد سے 43 احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں, اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا. یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے, اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا, آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے. وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے, لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے, یہ بالکل جائز ہے. تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے, اپنے آخری, یعنی جو پنجابی کہتے ہیں خیر چنگی نہیں ہوئی, لیکن سر دنیا آج بخاری بخاری کرتی ہے. زولی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. زولی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یار یہ بخاری کا ایک استاد تھا, اس نے ان کو مجلس سے نکالا تھا. بہرحال اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنٹ سند سے نبی علیہ السلام سے احادیث لی, ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے لے لینی تھی. جیسے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ, اس کے بعد ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن حبان. اب ابن خزیمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں, تو آپ کو مسلم شریف میں کئی حدیثیں امام بخاری سے ملنی تھی. پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے, بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے. لیکن آج یہ ہے کہ الحمدللہ امام مسلم کی اپنی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے الگ سے, جس میں بخاری نہیں آتے, اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے, وہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے باوجود آلموسٹ 50% احادیث دونوں میں کامن ہے. 1906 احادیث بخاری مسلم میں کامن ہے, جو الگ سے عرب سکالر نے کتاب لکھی ہے اللؤلؤ والمرجان, جو قرآن میں ہے نا 2 موتی ہیں, تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم, وہ ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے. اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے. اور ویسے اگر آپ کنٹینیوس نمبرنگ دیکھیں تو بخاری میں 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. یہ انہوں نے آنر کیا, دونوں کی نمبرنگ اس طرح ایڈجسٹ کیے برابر ہے. اور اس میں تکرار اگر نکال دینا جو ریپیٹیشن ہے تو بخاری میں آلموسٹ 4000 ہے, مسلم میں بھی 4000 ہے, تو 4000 ہے اور دونوں میں کامن آلموسٹ 1906. 50% احادیث آلموسٹ کامن ہے. تو قرآن میں بھی آیا نا معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ دے دیا انڈیپینڈنٹ سورس ہے. یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر تھی, یہ ہونا تھا. بہرحال اس سے کئی ایک چیزیں آپ کو پتہ چلی کہ امام بخاری کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے حدیثیں لی. امام مسلم کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا, دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا, انہوں نے اس استاد کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا. عزت اسی کی عزت کی وجہ سے بخاری سے بھی حدیثیں نہیں لی, یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے, امام مسلم نے بھی. اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دونوں ذخیرے احادیث موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. آپ دیکھ لیں, نہ یہ صحابہ ہیں, نہ یہ تابعین ہیں, یہ نہ تبع تابعین ہیں. امام بخاری امام مسلم تبع تابعین میں سے آتے ہیں. لیکن اللہ نے عزت شہرت ایسی دی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان, ایٹ لیسٹ سنی مسلمان, دنیا میں 80% زیادہ سنی ہے, ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. قرآن کے بعد افضل ترین 2 کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں, آپ صحابی نہیں بھی ہیں, اگر آپ دین کے لیے تڑپ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتا ہے. اور آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے. اس واقعے کی کلیریفیکیشن اس لیے بھی ضروری میں سمجھتا تھا, اس لیے میں نے یہ سوال انٹرٹین کیا. یہ سوال مختلف فارم میں ہمارے پاس آیا. عموماً حنفیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی ان 6 کتابوں میں, جن میں 2 صحیح ہیں نا بخاری اور مسلم, اور باقی 4 سنن اربع, جن میں 80% صحیح حدیث ہیں اور 20% ضعیف ہیں, کچھ موضوع بھی ہیں, تو یہ آلموسٹ ملا کے 27,000 کے قریب احادیث بنتی ہیں اسناد کے اعتبار سے. ویسے تو آپ کریں گے تو 6-7 ہزار ہی بنے گی ساروں کی, اگر اسکروٹنی کر لیں گے, اس سے زیادہ نہیں بنتی, کیونکہ جو بخاری میں آ رہی ہے مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. کسی ایک حدیث میں بھی امام بخاری, امام مسلم ہو, امام ترمذی ہو, ابو داؤد ہو, نسائی ہو, ابن ماجہ ہو,
انہوں نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے. یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ ان سے بھی پہلے تھے, تو بخاری میں امام مالک کی حدیثیں ہیں, احمد بن حنبل کی ہیں, تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محدثین کے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کی فیلڈ میں ضعیف مانا جاتا تھا, فقیہ وہ بہت بڑے تھے. یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے, ایک فیلڈ میں ہو سکتا ہے بندہ اوپر ہو دوسرے میں نیچے ہو. مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو اگر یہ رول مانا جائے تو امام مسلم بھی تو بخاری کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی تو کوئی نہیں نہ لی. یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے, تو وہ نہیں لی, اس کے پیچھے تو یہ ریزن ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں لی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کو گمراہ سمجھتے تھے یا امام بخاری کو ضعیف سمجھتے تھے, ایسا تو نہیں تھا.